السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ اس کے مقابلے میں عیسائی شہری اپنی فوج کے دوش بدوش محاصرے میں بے جگری سے لڑیں گے۔ عیسائیوں نے اپنے بچوں کو بھی تیر اندازی کی تربیت دے رکھی ہے۔ شہر کی دیواروں کے اوپر سے ہم پر تیر صحیح معنوں میں موسلادھار بارش کی طرح آئیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ صلیبی تیر پھینکنے کے لیے ایک نئی کمان لائے ہیں جس کی شکل صلیب کی سی ہے۔ اس سے تیر دور بھی جاتا ہے اور نشانہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ سلطان ایوبی نے نقشے پر حاضرین کو تمام جگہیں اور راستے وغیرہ بتائے، پھر محاصرے کے متعلق ہدایات دیں اور سب سے پوچھا کہ یہ آخری اجلاس ہے، اس لیے کسی کے ذہن میں کوئی ذرا سا بھی شک ہو تو وہ رفع کرے اور کوئی سوال خواہ وہ کتنا ہی بے معنی کیوں نہ ہو پوچھ لے۔ قاضی بہاؤالدین شداد جو اس تاریخی جنگی مہم میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھے، اپنی ڈائری سلطان یوسف پر کیا افتاد پڑی میں لکھتے ہیں، سلطان ایوبی نے اس آخری اجلاس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنائی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس کے لیے کامیابی کا دروازہ کھل جاتا ہے اسے فوراً داخل ہو جانا چاہیے، معلوم نہیں یہ دروازہ کب بند ہو جائے۔ سلطان ایوبی بہت تیزی سے مقبوضہ علاقے اور قلعے فتح کرتا آ رہا ہے، اس لیے وہ بیت المقدس پر یلغار کو التوا میں ڈالنے کے سخت خلاف تھا۔ اس نے کہا، خدا نے ہماری کامیابی کا دروازہ کھول دیا ہے، بند ہونے سے پہلے اس میں داخل ہو جاؤ۔ میرے رفیقو، انہوں نے نقشہ الگ رکھتے ہوئے کہا، حطین کی جنگ سے پہلے میں نے تمہیں ایک دو باتیں کہی تھیں، انہیں دہرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد ہم باتیں نہیں کر سکیں گے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہم ایک دوسرے کو زندہ ملیں گے بھی یا نہیں۔ اس سے پہلے ہم نے صرف لڑائیاں لڑی ہیں، خانہ جنگی میں ایک دوسرے کا خون بہایا اور دشمن کو وقت اور موقع فراہم کیا ہے کہ ہمارے علاقوں میں اپنے قلعے مضبوط اور بیت المقدس کا دفاع مستحکم کرے۔ پھر ہم زمین دوز جنگ لڑتے رہے، صلیبی طلسماتی حسن اور ناز و ادا اور چرب زبانی کی ماہر لڑکیاں ہمارے امیروں، وزیروں، فوجی اور شہری حاکموں کے پاس بھیجتے رہے۔ صلیبیوں نے تخریب کاری اور سازش کے ماہرین ہماری صفوں میں داخل کیے۔ ان لڑکیوں اور ان آدمیوں نے جو تباہی مچائی اس سے تم میں سے کوئی بھی بے خبر نہیں ہے۔ علی بن سفیان، غیاث بلبیس اور ان کے محکموں نے بڑی جانفشانی سے اس نظر نہ آنے والے محاذ پر دشمن کا مقابلہ کیا۔ میرے ہاتھوں تجربہ کار حکام اور سالار غداری کے جرم میں قتل ہوئے، بغاوتیں ہوئیں اور ہم نے دبائیں۔ دشمن کا مقصد کیا تھا؟ نظریاتی تخریب کاری اور ہمارے مذہب اور ایمان کو کمزور کرنا اور ہماری اٹھتی ہوئی نسل کو ذہنی عیاشی کا عادی بنا دینا۔ دشمن نے ہمارے درمیان ایمان فروش پیدا کیے۔ دشمن کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے قبلہ اول پر قابض رہے اور ہمارے ایمان فروش بھائیوں کی مدد سے مکہ معظمہ پر بھی قابض ہو جائے۔ تم بھولے نہیں ہوگے کہ 5 سال گزرے جب میں شمالی علاقوں میں دشمن سے الجھا ہوا تھا۔ رجنالڈ شہزادہ ارنات مدینہ منورہ سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ یہ میرے بھائی الملک العادل اور امیر البحر حسام الدین لولو کا کمال تھا کہ انہوں نے بروقت حرکت کی اور اس صلیبی کو پسپا کیا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں قتل کر کے انتقام لے لیا ہے۔ دشمن کا مقصد ہمارے مذہب کے سرچشموں کو بند کرنا اور انہیں عیسائیت کا منبع بنانا ہے۔ ہمارا مقصد دشمن کے مقاصد اور عزائم کو تباہ کرنا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس جنگ کے اس پہلو کو سامنے رکھو۔ یہ ہماری نظریاتی جنگ ہے۔ مذہب تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن مذہب کے تحفظ کے لیے میں تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ قوم نے تلوار سپاہی کے ہاتھ میں دی ہے اور قوم کی تاریخ نے نظریں ہم پر لگا دی ہیں۔ خدائے ذوالجلال کی نظریں بھی قوم کے سپاہی پر لگی ہوئی ہیں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ذرا غور کرو، ہماری ذمہ داری کتنی مقدس اور ہمارا فرض کتنا عظیم ہے۔ اللہ کا سپاہی حکومت نہیں کرتا، اللہ کی حکومت کا تحفظ کیا کرتا ہے۔ سلطان ایوبی نے جذباتی سی آہ لے کر کہا، میرے رفیقو، 16 ہجری کا ربیع الاول یاد کرو جب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی سالاروں نے بیت المقدس کو کفار سے آزاد کرایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، وہ بیت المقدس گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ ان سب نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی تھی اور اس نماز کی اذان بڑی مدت بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایسے خاموش ہوئے تھے کہ لوگ ان کی پرسوز آواز کو ترس گئے تھے۔ انہوں نے اذان دینی چھوڑ دی تھی، لیکن مسجد اقصی میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ بلال، مسجد اقصی اور بیت المقدس کے در و دیوار نے بڑی لمبی مدت سے اذان نہیں سنی، آزادی کی پہلی اذان تم نہ دو گے؟ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پہلی بار حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، اور جب انہوں نے کہا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو مسجد اقصی میں سب کی دھاڑیں نکل گئی تھیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے دور میں ایک بار پھر مسجد اقصی اذان کو ترس رہی ہے۔
90 برسوں سے اس عظیم مسجد کے در و دیوار کسی مؤذن کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو، مسجد اقصیٰ کی اذانیں ساری دنیا میں سنائی دیتی ہیں۔ صلیبی ان اذانوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ اس مقدس مقصد کو سامنے رکھو، ہم کوئی عام سی جنگ لڑنے نہیں جا رہے، ہم اپنے خون سے تاریخ کا وہ باب پھر لکھنے جا رہے ہیں جو عمر بن الاس اور ان کے ساتھیوں نے لکھا اور ان کے بعد آنے والوں نے اس درخشاں باب پر سیاہی پھیر دی تھی۔ اگر چاہتے ہو کہ خدا کے حضور ماتھوں پر روشنی لے کر جاؤ، اور اگر چاہتے ہو کہ آنے والی نسلیں تمہاری قبروں پر آ کر پھول چڑھایا کریں، تو تمہیں بیت المقدس میں یہ ممبر رکھنا ہوگا جو 20 سال گزرے نور الدین زنگی مرحوم و مغفور نے وہاں رکھنے کے لیے بنوایا تھا۔ انہوں نے یہ ممبر سب کو دکھایا اور کہا، یہ ممبر مرحوم کی بیوہ اور اس کی بیٹی لائی ہیں۔ ہمیں اس بیٹی کی لاج رکھنی ہے جو قوم کی 200 بیٹیوں کو ساتھ لائی ہے، کہ ہم میں سے کوئی میدان جنگ میں پیاسا نہ مر جائے، کوئی زخموں سے اس لیے نہ مر جائے کہ مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں میدان جنگ میں عورتوں کو لانے کے حق میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان لڑکیوں کو میں نے اس لیے رکھ لیا ہے کہ غیرت اور قومی وقار کی یہ علامت ہمارے سامنے رہے، اور ہمیں سب یاد رکھیں کہ ہماری اس قسم کی بیٹیاں بیت المقدس میں کفار کی درندگی اور عیاشی کا شکار ہو رہی ہیں۔ یاد رکھو میرے رفیقو، قوم کی بیٹی اور قوم کے شہید کو فراموش کر دینے والی قوم کو خدا بھی فراموش کر دیا کرتا ہے، اور اس کی لوح تقدیر پر عمر بھر کی لعنت لکھتی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم روز قیامت لعنتیوں میں اٹھائے جاؤ گے، یا ان میں جن کے متعلق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ سرفروش جنہوں نے کفر کے طوفان کو روکا اور تیرے مذہب کا نام بلند کیا تھا۔ سلطان ایوبی ایسی جذباتی باتیں کرنے کے عادی نہیں تھے، لیکن قاضی بہاؤالدین شداد اور اس دور کے وقائع نگاروں کی غیر مطبوعہ تحریروں کے مطابق بیت المقدس کے معاملے میں وہ اس قدر جذباتی تھے کہ جب بھی اس کا ذکر آتا ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، یا وہ غصے میں ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کے گھونسے مارنے لگتے اور بے چینی سے اٹھ کر ٹہلنے لگتے تھے۔ اس آخری جنگی اجلاس میں انہوں نے سالانوں وغیرہ کے جذبات کی یہ حالت کر دی کہ وہ جب باہر نکلے تو انہوں نے آپس میں کوئی بات نہ کی۔ ان کی چال ڈھال ہی بدل گئی تھی، وہ سیدھے اپنے اپنے دستوں میں گئے اور اپنے کمانداروں کی بھی جذباتی حالت وہی کر دی جو ان کی اپنی اور سلطان ایوبی کی تھی۔ سب چلے گئے تو سلطان ایوبی نے بحریہ کے کمانڈر الفارس بیدرون کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ سمندر کی کیا خبر ہے۔ الفارس نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ اس کے جہاز گشت کرتے رہتے ہیں اور سکندریہ سے اسے پیغام ملتے رہتے ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ صلیبیوں کے بحری بیڑے کے کوئی آثار نہیں۔ ٹائر کی بندرگاہ میں ان کے جنگی جہاز موجود ہیں۔ میرے جاسوس چھوٹی بادبانی کشتیوں میں ماہی گیروں کے بحروپ میں وہاں جاتے رہتے ہیں۔ ٹائر اور اس سے آگے صلیبیوں کے بیڑے میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ جو بیڑا موجود ہے یہ تیاری کی حالت میں ہے، اور صلیبیوں نے جہازوں میں جل کر اڑنے والے بارود کی نلکیاں لگا دی ہیں جو دور سے آتی ہیں اور بادبانوں کو آگ لگا دیتی ہیں۔ یہ نلکیاں اتنی ہی دور سے آ سکتی ہیں جتنی دور تمہارے جلتے ہوئے فیتوں والے تیر جا سکتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم میں سے کسی کے بھی دل میں ڈر نہیں۔ الفارس نے کہا، بحری چھاپہ مار اس حد تک تیار ہیں کہ بحری جنگ کے دوران وہ چھوٹی کشتیوں میں دشمن کے جہازوں کے قریب جا کر ان میں سوراخ کرنے اور ان پر آگ پھینکنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ جنگ رات کو ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، دن کے وقت کسی چھاپہ مار کو سمندر میں نہ اتارنا، جوش میں آ کر جانیں ضائع ہوں گی۔ محتاط رہنا الفارس، جس طرح تم ماہی گیروں کے بحروپ میں اپنے جاسوس ٹائر تک بھیجتے ہو، اسی طرح دشمن کے جاسوس تمہارے جہازوں کے قریب آتے ہوں گے۔ اپنے جہازوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنا تاکہ اچانک حملے کی صورت میں سب گھیرے میں نہ آ جائیں۔ انہیں اس طرح پھیلا کر رکھو کہ دشمن کو گھیرے میں لے آ سکو۔ آپس کا رابطہ دن میں جھنڈیوں اور رات کو بتیوں سے رکھو۔ جب الفارس سلطان ایوبی سے رخصت ہوا، سحر کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ نماز کے لیے وہیں رک گیا۔ الفارس اسے اپنے قریب آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا وہ انٹیلیجنس کا کمانڈر حسن بن عبداللہ تھا۔ اس نے الفارس سے ہاتھ ملا کر پوچھا، مبارک ہو بھائی، ایک ہی بار 2 لڑکیوں سے شادی کر لی ہے، دونوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے، اپنے ساتھ مروانے کا ارادہ ہے؟ او حسن، الفارس نے اندھیرے میں اسے پہچانتے ہوئے کہا، وہ تو یار پناہ گزین لڑکیاں ہیں، یہیں ساحل پر چھپی ہوئی تھیں، خانہ بدوش ہیں، کہتی تھی ان کا سارا قبیلہ جنگ کی زد میں آ کر گھوڑوں تلے کچلا گیا ہے، اور یہ محض اتفاق ہے کہ یہ 2 لڑکیاں زندہ رہیں اور ساحل تک پہنچ گئیں۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، صلیبیوں نے باقی سب خانہ بدوشوں کو گھوڑوں تلے روند ڈالا اور اتنی زیادہ خوبصورت 2 لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ سمندر میں رہ رہ کر تم خشکی پر رہنے والے انسانوں کی فطرت کو شاید بھول گئے ہو۔ الفارس ہنس پڑا اور بولا، حسن بھائی، جاسوسی کرتے کرتے تم اب چیلوں اور کووں کو بھی صلیبیوں کے جاسوس سمجھنے لگے ہو۔ تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ یہ لڑکیاں دشمن کی جاسوس ہوں گی؟ ہو سکتی ہیں، حسن نے کہا، تم کچھ زیادہ ہی زندہ دل ہو الفارس۔ ان لڑکیوں کو ٹائر کے قریب ساحل پر اتار لاؤ،
اجنبی لڑکیوں کو جہاز میں رکھنا مناسب نہیں۔ یہ نیکی نہیں ہوگی کہ انہیں میں مصر لے جا کر ان کے ساتھ شادی کر لوں، الفارس نے کہا، یا ایک کے ساتھ شادی کر لوں اور دوسری کی شادی کسی اور اچھے آدمی سے کرا دوں۔ لڑکیاں غریب ہیں، انہیں ساحل پر اتار دیا تو تم جانتے ہو کہ صلیبی ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ صلیبی ہی ہوں، حسن بن عبداللہ نے کہا۔ سنو الفارس، تم بچے نہیں ہو، معمولی سپاہی بھی نہیں ہو، بحریہ کے تجربہ کار کمانڈر ہو۔ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم فرصت کا سارا وقت ان لڑکیوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے گزارتے ہو۔ 1000 قسمیں کھاؤ، میں نہیں مانوں گا کہ تم نے انہیں پاک صاف اور نیک لڑکیاں بنا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ اگر تمہیں دھوکہ نہ دیں تو تم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ حسین اور جوان عورت کا جادو فرائض سے گمراہ کر دیتا ہے۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے الفارس، ان لڑکیوں کو کہیں چھوڑ آؤ۔ اگر میں نے تمہارا کہا نہ مانا تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ لڑکیاں کیسی ہیں، حسن بن عبداللہ نے کہا۔ اگر مشکوک ہیں تو میں انہیں تمہارے جہاز سے اتروا کر اپنے پاس بلا لوں گا، مگر میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ ہم پرانے دوست ہیں، تم خود ہی کوشش کرو کہ میں فرض کی ادائیگی میں دوستی کو قربان نہ کر دوں۔ مجھ سے کسی بےہودگی کی توقع نہ رکھو حسن، الفارس نے کہا۔ تم دوستی کی بات کرتے ہو، میں تو فرض کی ادائیگی میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ یہ لڑکیاں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ مجھے ان پر ذرا سا بھی شک ہوا تو انہیں ساحل پر اتار دوں گا، زندہ سمندر میں پھینک دوں گا۔ واپس کس وقت جا رہے ہو؟ حسن بن عبداللہ نے پوچھا۔ نماز پڑھ کر کچھ دیر سوؤں گا، بہت تھک گیا ہوں، الفارس نے کہا۔ پھر چلا جاؤں گا، شام تک کشتی جہاز تک پہنچا دے گی۔ الفارس سے فارغ ہو کر حسن بن عبداللہ اس کمرے کی طرف چلا گیا جہاں اس کے محکمے کے آدمی رہتے تھے۔ ان میں سے ایک کو باہر بلا کر اس نے کہا کہ الفارس بیدرون کا جہاز فلاں مقام پر لنگر انداز ہے، وہ کشتی میں جہاز تک جائے اور الفارس کے نائب رؤف کرد سے کہے کہ اسے حسن بن عبداللہ نے بھیجا ہے۔ رؤف کرد کے نام حسن نے پیغام دیا کہ اس آدمی کو کسی ڈیوٹی پر لگا لے، اسے دونوں لڑکیوں کے متعلق معلوم کرنا ہے کہ جہاز میں ان کی کوئی درپردہ سرگرمی تو نہیں ہے، اگر ہے تو لڑکیوں کو جہاز سے ہٹا کر اپنے پاس بلا لیا جائے۔ حسن بن عبداللہ نے اپنے اس آدمی کو ہدایت دی اور ایک بادبانی کشتی کا انتظام کر کے اسے رخصت کر دیا۔ ہوا کا رخ بڑا اچھا تھا اور ہوا تیز تھی۔ کشتی جلدی جہاز تک پہنچ گئی۔ جہاز کا رسہ لٹکا کر اس آدمی کو اوپر کر لیا گیا۔ وہ رؤف کرد سے ملا، اسے پیغام دیا اور اپنا مقصد زبانی بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ تجربہ کار جاسوس ہے۔ رؤف کرد کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے یہ آدمی اچھا نہیں لگا، لیکن اس آدمی کے خلاف وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کے دل میں جتنی قدر ایک جاسوس کی ہے اتنی سالار کی بھی نہیں، اور ایک جاسوس کی رپورٹ پر ایک سالار کو سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے حسن بن عبداللہ کے اس جاسوس کی خاطر تواضع کی۔ آپ لڑکیوں کو پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں؟ جاسوس نے رؤف کرد سے پوچھا۔ ان کے متعلق آپ کو ذرا سا بھی شک ہے تو بتا دیں، ہم انہیں اسقلان تفتیش کے لیے لے جائیں گے۔ میں نے ابھی تک ان کی کوئی حرکت مشکوک نہیں دیکھی، رؤف کرد نے جواب دیا۔ زیادہ تر الفارس کے کمرے میں رہتی ہیں۔ رؤف کرد کو فوراً فلوری کا خیال آ گیا تھا۔ اگر جاسوس ایک روز پہلے آتا تو رؤف کرد کا جواب یہ ہوتا کہ ان لڑکیوں کو یہاں سے لے جاؤ کیونکہ 6 جہازوں کا کمانڈر ان لڑکیوں کے ساتھ مگن رہتا ہے، مگر فلوری نے گزشتہ رات اسے بتایا تھا کہ وہ اسے دل و جان سے چاہتی ہے۔ روزی ان کی ہمراز تھی۔ اب رؤف کرد کسی قیمت پر فلوری سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں الفارس کی دشمنی پیدا ہو گئی تھی، لیکن وہ الفارس کو لڑکیوں سے محروم نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ خود فلوری سے محروم ہو جاتا۔ مجھے اب آپ کے ساتھ رہنا ہے، جاسوس نے کہا۔ الفارس کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں جاسوسی کے لیے یہاں آیا ہوں۔ آپ نے حکم پڑھ لیا ہے، میں خود دیکھوں گا کہ لڑکیاں کیسی ہیں اور کیا کرتی ہیں۔ مجھے اگر ان پر جاسوسی کا نہیں، صرف یہ شک بھی ہوا کہ الفارس ان میں فرائض کے اوقات میں محو ہے تو میں ان لڑکیوں کو یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ اگر الفارس کو پتہ چل گیا کہ میں یہاں جاسوسی کر رہا ہوں تو مجھے آپ کے خلاف یہ بیان دینا پڑے گا کہ میرے متعلق الفارس کو آپ نے بتایا ہے، کیونکہ آپ کے سوا کسی کو علم نہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ یہ جنگی جہاز تھا جس میں جہاز کا عملہ بھی تھا اور اس میں بحری لڑائی کی تربیت یافتہ بری فوج بھی تھی۔ جہاز کی صفائی وغیرہ، کھانے پکانے اور دیگر کاموں کے لیے فوجی ملازم بھی تھے۔ وہاں ایک آدمی کا اصل روپ چھپائے رکھنا مشکل نہ تھا۔ الفارس کمانڈر تھا۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے ملازموں اور سپاہیوں میں سے کسی کو الگ کر کے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ آدمی اجنبی ہے جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ رؤف کرد جگہ گھوم پھر سکتا تھا مگر رؤف کو یہ شخص بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ جاسوس نے اسی روز دونوں لڑکیوں کو دیکھ لیا اور اس نے اسی روز رؤف کرد سے کہہ دیا، یہ لڑکیاں خانہ بدوش نہیں اور یہ مصیبت زدہ بھی نہیں، مجھے شک ہو گیا ہے، اتنے دنوں سے ہمارے ساتھ ہیں۔ رؤف کرد نے کہا، مجھے ان پر کوئی شک نہیں ہوا۔
آپ کی آنکھ وہ نہیں دیکھ سکتی جو میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، جاسوس نے کہا۔ ٹھنڈے علاقوں کی خانہ بدوش عورتوں کے رنگ ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کا رنگ ایسا نہیں ہوتا اور ان میں یہ نفاست اور نزاکت نہیں ہوتی۔ محترم، ہماری جنگ ایسی ہی لڑکیوں سے رہتی ہے، یہ لڑکیاں یہاں نہیں رہیں گی۔ کچھ دن دیکھ لو، رؤف خرد نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واقعی مصیبت زدہ ہوں اور تم انہیں کسی اور مصیبت میں ڈال دو۔ ہاں، جاسوس نے کہا، میں جلد بازی نہیں کروں گا، کچھ دن دیکھ کر یقین کروں گا۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے ٹھیک کہا تھا کہ بیت المقدس میں جو صلیبی جرنیل ہیں انہیں معلوم ہے کہ اسلامی فوج بیت المقدس پر آ رہی ہے۔ ادھر جب سلطان ایوبی اپنے سالاروں کو آخری ہدایات دے رہے تھے، ادھر بیت المقدس میں صلیبی ہائی کمانڈ اپنے جرنیلوں کو محاصرے میں لڑنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ ہم صلاح الدین کو راستے میں نہیں روکیں گے، ان کا کمانڈر ان چیف کہہ رہا تھا۔ بے شک اس کی فوج تعداد میں کم ہے، لیکن اسے اسلحہ اور رسد کی کوئی پریشانی نہیں۔ اس کے امدادی انتظامات مضبوط اور قابل اعتماد ہیں۔ اسے بیت المقدس کا محاصرہ کرنے دو، ہمارے پاس لمبے عرصے کے لیے خوراک اور دیگر سامان موجود ہے۔ اگر محاصرہ طویل اور خوراک کم رہ گئی تو ہم مسلمانوں کو بھوکا اور پیاسا رکھیں گے، اس سے خوراک بچے گی اور کھانے والے بھی کم ہو جائیں گے۔ مجھے سب سے زیادہ بھروسہ نائٹوں پر ہے، انہیں باہر نکل کر حملے کرنے اور واپس آنا ہے۔ میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ محاصرہ ناکام رہے گا۔ آپ نے فوج کی حالت کو پیش نظر نہیں رکھا، ایک جرنیل نے کہا۔ شہر میں فوج کی آدھی نفری ایسی ہے جو ہتین سے اسقلان تک کی لڑائیوں سے بھاگی ہوئی ہے اور ان کا لڑنے کا جذبہ سرد پڑ گیا ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان پر صلاح الدین ایوبی کی فوج کا خوف طاری ہو گیا ہے۔ تازہ دم دستے وہی ہیں جو شہر میں موجود رہے ہیں، میدان جنگ میں نہیں گئے۔ ہم نے اس مسئلے کا حل نکال لیا ہے، کمانڈر ان چیف نے کہا۔ پادری فوج میں گھومنے پھرنے لگے ہیں، وہ سپاہیوں کو انجیل کے حوالے دے کر ذہن نشین کرا رہے ہیں کہ اسلامی فوج کو شکست دینا کیوں ضروری ہے اور یہ مذہبی فریضہ ہے۔ اگر جرنیل اور دیگر کمانڈر اسے مذہبی جنگ سمجھ کر لڑیں گے تو سپاہی بھی مذہبی جوش و خروش سے لڑیں گے۔ اگر ہم بیت المقدس کی جنگ ہار گئے تو بحرۂ روم بھی ہمیں پناہ نہیں دے سکے گا۔ صلاح الدین ایوبی کیوں کامیاب ہوا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنے مذہب کا پکا ہے جسے وہ ایمان کہتا ہے۔ ہم نے اسے خانہ جنگی سے تباہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے خانہ جنگی بھی جیت لی۔ ہم نے جن مسلمان حکمرانوں کو اس کے خلاف کیا تھا وہ اس کے مطیع ہو گئے ہیں۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کی عصمتوں سے اس کی جنگی طاقت اور سلطنت کو کمزور کرنے کی کوشش کی، مگر یہ قربانی بھی ضائع ہوئی۔ یہ شاید ہماری غلطی تھی کہ ہم نے عورت کو استعمال کیا اور اس امید پر بیٹھ گئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی گھر بیٹھے مر جائے گا۔ ہماری کوئی قربانی ضائع نہیں ہوئی۔ بطریق اعظم جو وہاں موجود تھا بولا، آپ کی یہ سوچ غلط ہے کہ دو مذہبوں کی جنگ صرف فوجیں لڑا کرتی ہیں۔ اپنے مذہب کے فروغ اور دشمن مذہب کی تباہی کے لیے بے شک تلوار ضروری ہے، لیکن دشمن کے ذہن اور اس کی روح کو گمراہ کرنے کے لیے یہ طریقے ضروری تھے جن کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ قربانیاں ضائع ہوئیں۔ ہم اپنی ان بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے غیر معمولی حسن کی بدولت بڑے اونچے درجے کے حاکموں کی بیویاں بننا اور شاہانہ زندگی گزارنی تھی، مگر انہوں نے اپنا آپ اور اپنا مستقبل صلیب پر قربان کر دیا اور وہ مسلمانوں کے حرموں اور درباروں میں ذلیل و خوار ہوئیں۔ مسلمانوں میں خانہ جنگی انہوں نے کروائی۔ مسلمان حکمرانوں کے ایمان ان لڑکیوں نے خریدے۔ ایک ہی حکمران کے اہم حاکموں میں رقابت پیدا کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن کر دیا۔ صلیب کے جرنیلوں، یہ مت بھولو کہ دشمن کو مارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں ذہنی عیاشی اور جنسی جذبات پرستی پیدا کر دو، اسے راگ رنگ اور جھوٹی لذتوں کا عادی بنا دو، اس کے حکمرانوں کو تخت و تاج اور زر و جواہرات کی ہوس میں مبتلا کر دو۔ مسلمان دنیا بھر کا مانا ہوا اور دلیر سپاہی ہے۔ جنگی جذبہ اور مذہبی جنگ جسے وہ جہاد کہتے ہیں کہ جتنا جنون مسلمانوں میں ہے اتنا ہم میں نہیں ہے۔ جتنے اعلیٰ جرنیل مسلمانوں نے پیدا کیے ہیں اتنے ہم نہیں کر سکے، یہ ان کی روایت ہے۔ اگر ہم نے ان کے ذہن بدلنے کی کوشش نہ کی تو ان کا جذبہ مذہبی جنون اور ان کی روایت زندہ رہے گی۔ اگر ان کی روایت زندہ رہی تو صلیب زندہ نہیں رہ سکے گی۔ اسلام یورپ تک گیا ہے، ہندوستان اور اس سے اوپر چین تک گیا۔ چین کا امیر البحر مسلمان رہا، وہاں کے بعض جرنیل اب بھی مسلمان ہیں۔ ہندوستان کے مشرق میں بڑے بڑے جزیروں میں چلے جاؤ تو وہاں بھی تمہیں عربوں کی یعنی اسلام کی حکمرانی نظر آئے گی۔ آپ یہ طوفان صرف تلوار سے نہیں روک سکتے، یہ دوسرے طریقوں سے روکا جائے گا۔ ہمیں اسلام کے اسی مرکز کو جسے مسلمان خانہ کعبہ کہتے ہیں مردہ کرنا پڑے گا، بیت المقدس پر قبضہ برقرار رکھنا پڑے گا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।